پولیٹیکل پارٹیز وہ سٹیک ہولڈر ہے نا، چاہے وہ قبضہ مافیا کی شکل میں ہیں، لیکن آج نظام نے تو ان کو بٹھایا ہوا ہے حکمران بنا کے، تو لہٰذا ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان کے ساتھ بھی بیٹھنا ہوگا اور ان کو بھی قائل کرنا ہوگا، یا وہ ہمیں قائل کریں کہ جی وہ جو کر رہے ہیں یا ان کے نام پہ جو ہو رہا ہے وہ درست ہے، یا پھر ہم ان کو قائل کریں، یا کوئی درمیانی راستہ نکالے تاکہ سب سٹیک ہولڈر اس پہ راضی ہو جائیں کہ پاکستان مزید اس تباہی بربادی خلفشار طوائف الملوکی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ کسی کے دل میں ریموٹلی پاکستان کی تھوڑی بہت محبت تو ہوگی، کیونکہ ہمارا مقابلہ جن قوتوں سے ہیں وہ تمام قوتیں دنیاوی مقاصد کے لیے اکٹھی ہوئی ہیں اور ذاتی فائدے کے لیے یہ اکٹھے ہیں، اور ہمارا انہوں نے حشر نشر کیا ہوا ہے۔ کوئی پاکستان کی بقا، آئین کی بالادستی، جمہوریت کے وقار یا زینت اس میں پنہا نہیں ہے، یہ شارٹ ٹرم مقاصد ہیں، اور اس کے حصول کے لیے فلاں کو صدر بنا دیا، فلاں کو وزیر اعظم بنا دیا، فلاں کو MNA بنا دیا، فلاں کو ایکسٹینشن دے دی، بس یہی ان کا گول تھا جو انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ لیکن مروت صاحب، اس سے تو پھر اگر مذاکرات کی بات انہی سیاسی جماعتوں سے کرتے ہیں تو آپ تو اسی نظام کو ویلیڈیٹی دے دیں گے نا، کہ یہ آپ ویلیڈیٹ کر دیں گے کہ یہ نظام ٹھیک ہے، اور اسی کے اوپر بانی PTI جو ہیں وہ بزید رہے ہیں کہ یہ نظام بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط طریقے سے حکومت بنی ہے۔ ویلیڈیٹی تو بات چیت سے تو نہیں ہوتی ہے نا، البتہ اگر کوئی ڈکلیریشن آ جائے اور ہم مان لیں کہ ہاں جی یہ فارم 47 کے MNAs کو ہم مانتے ہیں، تو تب ویلیڈیٹی ہوگی۔ اب آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیریس اس پہ بات ہی نہ کی جائے، بات ہوگی، ٹیبل پہ بیٹھیں گے، ان کو بتائیں گے کہ جی یہ آپ کا فارم 47 کے MNA کہاں سے آیا، ان کو یہ بتانا ہوگا کہ یہ آپ جو سپریم کورٹ میں فلاں فلاں مرضی کے ججز لگوانے کے چکر میں آئینی ترامیم کی شکل میں عدلیہ کی آزادی کے نخرے بخرے کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح جو عوام کوئی پکڑ دکڑ ہیں، شتر بے مہار بن چکی ہیں پولیس اور یہ ریاستی ادارے، جس کے گھر میں مرضی ہوتی ہیں گھس جاتی ہیں، جس کی لیے ان کے موڈ میں بن جاتا ہے اٹھا لیتے ہیں۔ یہ کیا پاکستان سے اچھا تو نہیں ہو رہا ہے؟ جو ریاست، جو حکومت، جو ملک اپنے شہریوں کی بنیادی حقوق کو اسی طرح پامال کرتی وہ صرف دنیاوی مصلحتوں کے تحت، وہ ریاست اور وہ مملکت جو ہیں کبھی اپنے عوام کی دلوں میں جگہ نہیں لے سکتی ہے، تو لہٰذا اس نفرت کو ختم کرنا ہوگا۔ مروت صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی بندہ بات کرتا ہے آپ ہی کی سیاسی جماعت میں سے، آپ کی لیڈرشپ میں سے جو بندہ بات کرتا ہے، لیٹس سٹ ٹوگیدر، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ، کوئی سلوشن ڈھونڈتے ہیں، آپ ہی کے ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ پاکستان تحریک انصاف کے اس کے اوپر کمپرومائزڈ کا ایک لیبل لگا دیتے ہیں۔ ڈو یو تھنک کہ آپ کی لیڈرشپ میں کمپرومائزڈ لوگ ہیں؟ میں سیکرٹری انفارمیشن جو ہمارے شیخ وقاص صاحب ہیں اور CM علی امین خان کے ان باتوں کی آج کل کے تائید کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کبھی کبھار میں سوچتا بھی ہوں کہ یہ مقاصد بھی PDM اور ان کے سہولت کاروں نے تمام حاصل کر لیے جی، لیکن جو ظلم انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے وہ حد درجہ زیادہ ہیں۔ اور یہ کیوں کیا ہے؟ یہ سزا ہمیں جو ملی ہیں یہ ان ڈیجیٹل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی زیادتیوں کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ لوگ اگر گالم گلوچ سے باز آ جائیں، ریاست کو گالیاں نہ دیں اور ایک حد میں رہتے ہوئے تشہیر کریں خان کی یا PTI کی، ہم نے کبھی ان کو یہ اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ PTI کے نام پہ اداروں کو گالیاں دیں۔ اور آپ یقین کریں یہ جو عدت کا کیس خان پہ بنایا گیا، یہ بیسیکلی اس ڈیجیٹل جو آپ کہہ لیں ایڈونچرسٹ کے اس ایڈونچر کا جو باہر بیٹھ کے جنہوں نے کردار کشی کی تھی، جرنیلوں کی، ایکٹریسوں کا سکینڈل نکالا تھا، اس کا خمیازہ تھا جو ہمیں بھرنا پڑا۔ اور آپ یقین کریں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ جو کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے ریاست پاکستان کو گالی دے رہے ہیں اور لا علمی میں یا ان کو مس گائیڈ کر کے PTI کا لیبل لگا کے
یہ بتایا جاتا ہے کہ گویا پی ٹی آئی کا ورکر جو ہیں جو قطعاً غلط ہیں، لیکن جن کو علم نہیں ہے ان کو علم ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے ناجائز استعمال کی بھی ہم قیمت ادا کر رہے ہیں. خدا را اس سے باز آ جائیں، اس سے باز آ جائیں اور ایسے لوگوں کی پیروی چھوڑ دیں، کیونکہ ہم سیاست، آئین، قانون کے دائرے کے اندر کر رہے ہیں. بے شک ہمارے گریبانوں پہ ہاتھ ڈلتے ہیں، لیکن ہم جرنیلوں کو گالیاں نہیں دیتے ہیں، ہم فوج کو گالیاں نہیں دیتے ہیں. اور جو لوگ یہ گالیاں دیتے ہیں وہ ان کا غصہ جو ہے وہ پھر پارٹی پہ نکلتا ہے، اور وہ ورکر اور لیڈر سب پہ نکلتا ہے. پھر وہ جی سب پہ نکلتا ہے. اور میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، یہ ظلم جو ہے اس کی واحد وجہ یہی سامنے آتی ہے کہ یہ جو چند لوگ ہیں جو ننگے ملت، ننگے قوم ہیں اور پاکستان سے باغی ہوئے بگوڑے ہیں، انہوں نے جو ہے ابیوز کیا ہے. اور سمجھ آنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں کو کہ ایسے لوگوں کی پیروی کرنا یا ان کے پیغام کو پھیلانا یہ ملک دشمنی بھی ہے اور پی ٹی آئی دشمنی بھی ہے. مروز صاحب میں کچھ نام لے رہا ہوں، ذرا کیٹیگوریکلی ڈیفائن کر دیجئے گا. پاکستان سے باہر تو قاسم سوری صاحب بھی ہیں، شہباز گل صاحب بھی ہیں، اظہر مشوانی صاحب بھی ہیں، زلفی بخاری صاحب بھی ہیں، ملائکہ بخاری صاحبہ بھی ہیں، اور پھر کچھ ولاگر جس طرح کے وہ ایک راجہ صاحب ہیں وہ ہیں، کچھ ایک کینیڈا سے مہدی صاحب ہیں. آپ ان سب کو اس لسٹ میں رکھتے ہیں، تمام لوگوں کو؟ میں صرف یہ جو دو آخری نام بتائے نا، راجہ جو ہیں وہ بھیک مانگتا ہے، روزانہ بیٹھتا ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہتا ہے میں نے کیس میں 24,000 پاؤنڈ دینے ہیں. جی اوقات ان کی یہی ہے. اور ایک وہ دوسرا بدبخت جو کینیڈا میں بیٹھا ہے، اور یہ دونوں کورٹ مارشل ہوئے ہیں، ریٹائرڈ یا ڈسمس شدہ فوجی ہے. ان لوگوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے پی ٹی آئی کو. باقی جو نام آپ نے لیے وہ تو ہمارے محترم دوست ہیں اور پی ٹی آئی کے اور خان کے ٹائیگرز ہیں، ان کے لیے ہمارے دل میں احترام ہے. یہ وہ دو لوگ ہیں اور 3-4 اور لوگ ہیں. پاکستان کے اندر سے بھی لوگ ہیں کوئی؟ میں آج آپ کے تھرو بتا دوں کہ ہمارے اپنے کچھ لوگ ان کو اطلاعیابیاں کرتے ہیں. ابھی خان سے ملاقات ہوئی نہیں ہوتی ہے کہ ان میں سے کوئی ایک آدھ بات ان کے پاس پہنچ جاتی ہے. اور میں جانتا ہوں کہ ہمارے پارٹی میں کون لوگ ان کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں. تو پھر وہی کمپرومائزڈ ہوئے جو سہولت کاری کر رہے ہیں؟ نہیں، وہ بدبخت جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں. اب علی امین خان کے خلاف یہ دونوں لگے ہوئے ہیں، میرے خلاف لگے ہوئے ہیں، اسد قیصر صاحب کے خلاف شاندانہ گلزار، شہریار افریدی، پرویز الہی صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب. کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے جس کی کردار کشی یہ نہ کر رہے ہو، لیکن خان کی تصویر لگا کے پھر آگے سے یہ پیسے ہنٹتے ہیں. ان بدبختوں کو پہچان لیں. اور یہ لوگ جرنیلوں کو بھی گالیاں دیتے ہیں، آرمی چیف کو گالیاں دیتے ہیں. اب ہمارا ان کے ساتھ یا فوج کے ساتھ گالم گلوچ کا ہمارا کام کیا ہے؟ بے شک ہم ان کی پالیسیوں پہ تنقید کرتے ہیں، ان کی ذاتوں پہ تنقید کرتے ہیں، اور لیکن آپ دیکھیں نا، صرف نہیں کہ 9 مئی کی ان کی آپ ٹرانسمیشن دیکھ لیں. 9 مئی کو یہ لگ گیا جی کہ فوج کے دستے پی ٹی آئی کی حمایت میں نکل آئے اور فلاں ہو گیا اور ڈینگ ہو گیا، لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے تھے. ان لوگوں سے جان چھڑانی چاہیے، ان کو دھتکارنا چاہیے. ان کی ہیلپ کرنے کے بجائے پی ٹی آئی کے یہاں پہ بے گناہ ورکر پڑے ہوئے ہیں، ان کی ہیلپ کرنی چاہیے.